آدمی اس کے ساتھ کوئی اکرام کا معاملہ کرتا ہے تو بذات خود کرتا ہے، لیکن اگر نمبر 2 نمبر 3 کا اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے لیے خود نہیں، لڑکے سے بھجوا دیا، نوکر کے ذریعے بھجوا دیا، پہنچ گیا، پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن روزہ اللہ اکبر، اللہ کے لیے ادا کی جانے والی ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب بذات خود عطا فرمائے۔ یہ ہے ماہ مبارک کا روزہ۔ اب سنیے، یہ جو بنیادی حق ہیں 3، جب اللہ کے کہنے پر بندے نے مباح جائز چیز کو چھوڑ دیا تو کیا خیال ہے؟ جو بندہ جس بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے کہنے پر اس نے کھانا چھوڑ دیا، اللہ کے کہنے پر اس نے پینا چھوڑ دیا، اللہ کے کہنے پر اس نے جنسی خواہش کی تکمیل چھوڑ دی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بندہ جب اس سے کہا جائے گا اے میرے بندے سود کے قریب مت جانا، یہ سود جو ہے حرام ہے، اے میرے بندے جوا مت کھیلنا، لاٹری مت لگانا، یہ باطل کمائی ہے، اے میرے بندے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اے میرے بندے شراب مت پینا، یہ ام الخبائث ہے، اے میرے بندے یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا۔ جو بندہ اللہ کے کہنے پر مباح چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، یقیناً وہ بندہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ روزہ کی جو مشق کرائی جا رہی ہے مہینے بھر روزہ کی مشق کر لینے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل تقویٰ کی بیٹری، تمہارے دل کی بیٹری تقویٰ کے پاور سے چارج ہو جائے گی، اور یہ تمہاری دل کی بیٹری تقویٰ کی انرجی اور پاور سے چارج ہو جائے گی تو پورے سال گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ماہ مبارک جس میں سب سے بڑی محتم بالشان، اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ حقیقی روزہ رکھ کر آدمی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، جنسی خواہش سے رکا ہوا بھی ہے، اور واقعتاً رکا ہوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو لامحالہ آدمی کو اس روزے کی قدر ہوگی، غیبت نہیں کرے گا کسی کی پیٹھ پیچھے، کیونکہ روزہ رکھ کر کے غیبت کرنا، عام حالت میں غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے مرے ہوئے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مرادف ہے، تو روزہ رکھ کر کے اس کی شناعت اور اس کی قباحت میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنا گھناؤنا عمل ہوگا کہ اتنا اونچا عمل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹھ کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت بھی کھا رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے۔ یقین مانو میرے دوستو، یہ اس سے بڑھ کر کے نادان کون ہوگا کہ آدمی نے صبح سے شام تک بھوک پیاس کے ساتھ اور بیوی سے جو بنیادی حق ہے صحبت کا ان سب سے رکا ہوا ہے، اور اس کے باوجود پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کی برائی کر کر کے اپنے روزے کو برباد کر رہا ہے۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعضا روزے دار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ اس کو نہیں ملتا۔ یہ کون روزے دار ہے؟ یہ وہ روزے دار ہے جو روزہ رکھ کر کے غیبت کرتا ہے، جو روزہ رکھ کر کے بدنظری کرتا ہے، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہے، جو روزہ رکھ کر کے جو ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یقین مانو اس نے اپنے روزے کو نیکی کر دریا میں ڈال کا مصداق ہوا کہ اس نے پورا کیا کرایا اکارت و برباد کر دیا۔ تو بڑی پابندیاں بھی ہیں، اور یہ پابندی بچنا بہت روزہ رکھنے سے شروع میں تو ذرا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو خود بخود یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ شروع میں تو وہ رحمت ہے، پھر جہنم سے آزادی ہے یعنی مغفرت ہے، اس کے بعد کا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام عطا کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، پہلی عبادت ماہ مبارک میں روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مومن کی علامت یعنی ایمان کا امتحان ہے اس میں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر
خدا نخواستہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی قساوت قلبی اور دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور میرے دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے بعض بھائیوں کے تعلق سے یہ سن کر کے کہ صاحب ہمیں چونکہ کارخانوں میں فیکٹریوں میں کام کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے جو ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اللہ نے جب روزے کو فرمایا کہ من شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی بالغ آدمی اس ماہ مبارک کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے جب روزہ رکھنے کا مکلف بنایا ہے تو یقین مانو کہ ہمارے بس میں ہے۔ اگر بس میں نہ ہوتا تو اللہ ہمیں روزہ رکھنے کا مکلف نہ بناتے۔ ہاں، بالکل جل بوڑھا ہو گیا، شیخ فانی، اس کے لیے یہ ہے کہ خود موجود ہے کہ بھائی اگر وہ روزے پر قادر نہیں ہے، اور یقیناً وہ قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے فدیہ کا ہو۔ بہرحال تو ایک عبادت تو محتم بالشان عبادت یہ ماہ مبارک کا روزہ ہے۔ دوسرا کام اس ماہ مبارک کا، اللہ اکبر، نماز، جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ کچھ نوافل بھی ہیں۔ ان نوافل میں ایک نفل تہجد محتم بالشان، چنانچہ پورے سال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخر حصے میں نماز اور دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ تو نماز پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ کر کے اس کو صرف مستحب کے درجے میں اور مرغوب فی اور فضیلت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ لیکن جو اس کی تاثیر ہے، اللہ اکبر، جو لوگ تہجد کی نماز کے عادی ہیں وہی اس کی تاثیر کو اور اس کے انوارات کو اور اس کے برکات کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ اسپیشل طور پر اللہ تعالی نے رات کے شروع حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گویا جس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں ایک اسپیشل عبادت تراویح کی۔ کیا فرمایا؟ سنو، ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ دیکھو بھائی، رمضان کے روزے کو تو اللہ نے فرض قرار دیا، رمضان کے روزے کو تو اللہ نے فرض قرار دیا، اور اس ماہ مبارک میں ایک اسپیشل عبادت قیام رمضان کی ہے جس کو تراویح کہتے ہیں۔ اس کو میں مسنون قرار دیتا ہوں، اللہ نے فرض نہیں قرار دیا، اس کو میں مسنون قرار دیتا ہوں۔ اور سنو، فمن صام رمضان، جو شخص ماہ مبارک کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، قیام رمضان کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، قرآن کریم میں حکم ہے۔ قیام رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ الگ سے اسپیشل عبادت ہے، اور پورے سال جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ ایک زائد چیز ہے نفل کے طور پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تہجد کی نماز جو بطور نفل کے ہے، جس کی بڑی فضیلت آتی ہے اور جس کے بڑے برکات اور بہت انوارات ہیں، اس نماز کا ذکر تو اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔
یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام رمضان کو میں نے مسنون قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے، یقیناً یہ کوئی اور نماز ہے جو سال کے سال تہجد میں جو پڑھی جاتی ہے، اس تہجد کے علاوہ ایک اسپیشل عبادت ہے، ایک اسپیشل نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے احترام میں اور اس ماہ مبارک کے انوارات و برکات کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ نبی مومنین پر حد درجہ شفیق و مہربان ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو لے کر شروع شب میں تراویح پڑھوائی، شروع شب میں تراویح کی نماز پڑھائی۔ ویسے تو تاکید خوب کرتے تھے بھائی صوم رمضان کا روزہ رکھنا اور قیام رمضان، متعدد حدیثیں موجود ہیں قیام رمضان کی فضیلت میں اور رمضان کے روزے کی فضیلت میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک مرتبہ میں ان لوگوں کو نماز پڑھا کر دکھا دوں، بتا دوں، تاکہ اس کی اہمیت بھی ان پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ 3 راتیں سرکار نے جماعت کے ساتھ پڑھائیں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں اور 27ویں شب میں۔ 23ویں شب میں نماز پڑھائی تو کچھ دیر تک پڑھا کر تہائی رات یا نصف رات تک پڑھا کر کے چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بڑا مزہ آ رہا تھا، آپ پوری رات پڑھا دیتے تو بڑا مزہ آتا، کیا خوب ہوتا اگر پوری رات آپ پڑھا دیتے۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ کہو بھائی ایمان کے ساتھ امام کے پیچھے جس نے یہ نماز پڑھ لی تو گویا پوری رات ہی نماز پڑھی، پوری رات اس نے عبادت میں گزارا۔ یہ گویا اصل تو یہ چیز ہے۔ پھر اگلے ایک دن کے ناغے کے بعد 25ویں شب میں پھر لوگوں کو لے کر پڑھایا۔ چرچا ہو چکا تھا لوگوں میں کہ بھائی 23ویں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا تو لوگ اور زیادہ بڑھ گئے۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا تھا، ویسے بھی ان کو نماز میں بہت دل لگتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قراءت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور صحابہ سننے والے ہوں، صحابہ کے اندر عجیب محویت اور فنائیت تھی۔ چنانچہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ دیر تک پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دن کے بعد پھر آخری 3 دن پڑھائی، اور تیسری دن تو اتنی لمبی قرات کی کہ صحابہ کہتے ہیں حتی تخوفنا الفلاح، ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، صبح نہ ہو جائے، اتنی دیر تک پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور بھاگ کر کے لوگ گئے، بھئی تھوڑا سا وقت رہ گیا، جلدی سے جو ہے کم سے کم کچھ کھا پی لو۔ تو یہ 3 راتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں، اور جس کی مشروعیت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کا مطلب تہجد کی نماز اپنی جگہ پر ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ ایک اسپیشل عبادت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کی عظمت کی بنیاد پر بندوں کو اور امت کو یہ تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر چوتھے دن جو ہے مسجد بھر گئی کہ اب پھر آئیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس حجرے میں سے جو آپ نے آڑ کاٹ لی تھی اعتکاف میں، اس میں سے برآمد ہی نہیں ہوئے۔ لوگ کھانستے رہے، کچھ نہ کچھ تنبیہ، یعنی مطلب اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش گویا کر رہے تھے کہ وقت ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہی نہیں ہوئے، اپنی اکیلی نماز پڑھتے رہے۔ صبح کو کہنے لگے مجھے پتا تھا تمہارا موجود ہونا، مسجد کچاکچ بھر گئی تھی، تم میرے انتظار میں تھے، لیکن میں قصدن نہیں پڑھا نکلا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اگر فرض ہو جائے گی تو تم سے تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، اور نبھا نہیں پاؤ گے تو تم گنہگار ہوگے، تمہارا گنہگار ہونا مجھے پسند نہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ چلو تراویح کی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ترغیب دینے سے
کہ دیکھو جو رمضان کا روزہ رکھے گا اور جو رمضان کی تراویح کا اہتمام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. زبان سے تاکید فرما رہے ہیں. 3 دن عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے نماز پڑھائی ہے. اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ تراویح کی نماز کا بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے. مومن کو مناسب کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے اور ایک طرف روزہ رکھے اور رات کو جو ہے تراویح کی نماز چھوڑ کر کے سو جائے. یہ اس کی شایع نشان نہیں ہے. میرے سرکار نے اندیہ دے دیا, اشارہ دے دیا کہ یہ بہت ہی اونچی نماز ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ. کتنی رکعتیں پڑھائیں سنیے. خوئے بدرہ بہانے بسیار. جس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا نا تو وہ بہانے سے کنسیشن چاہتا ہے, بہانے سے کنسیشن چاہتا ہے, کمی کٹوتی. سمجھے؟ تراویح کی نماز اس لیے بھی مشروع ہوئی ہے کہ اس کے بہانے سے اللہ قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, وہ وعدہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی حفاظت کروا رہے ہیں تراویح کے بہانے سے, جماعت کے ساتھ. یہی وجہ ہے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ پورے رمضان میں ایک ختم قرآن کریم پڑھنا یا سننا سنت مؤکدہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس پر امت کا اجماع ہے تقریباً. اگرچہ اس کے بارے میں حدیث نہیں ملے گی لیکن امت کا اجماع ہے. اور امت کا اجماع, میرے سرکار نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, اگر میری امت کسی کام پر متفق ہو گئی تو وہ گمراہی ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہدایت ہی ہے. اب سنیے کتنی رکعتیں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں. کسی صحیح سند سے, کسی صحیح روایت میں رکعت کی تعداد کا ذکر نہیں ہے. 20 رکعت کی بھی روایت ہے لیکن اس میں ضعیف بہت ضعیف راوی ہے. 8 رکعت کی بھی روایت موجود ہے, یعنی ان 3 راتوں میں 8 رکعت پڑھائیں, یہ بھی ایک روایت موجود ہے, وہ بھی بہت ضعیف ہے دونوں. اس لیے کسی صحیح سند سے ان 3 راتوں میں کتنی رکعتیں میرے سرکار نے پڑھائی ہیں صحابہ کو لے کر کے, کسی صحیح سند سے متعین طور سے رکعت منقول نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کیوں نہیں ہے, صحیح سند سے ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات کی نماز کیسی تھی رمضان میں, تو اما نے کہا تھا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا, کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ یعنی پورے سال کی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ پڑھا ہی نہیں کرتے تھے. یعنی 8 رکعت تو وہ نفل ہوتی تھی اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہوا کرتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو حدیث کے الفاظ میں خود موجود ہے کہ اما عائشہ اس نماز کے بارے میں بتا رہی ہیں جو نماز کے پورے سال کی سال پڑھی جانے والی ہے, جس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک, جس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا, یعنی جو تہجد کی نماز ہے جو سال کی سال پڑھی جا رہی ہے, جس کو مومنین کو بھی پڑھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے, یہ وہ تہجد کی نماز ہے. اما عائشہ اس سال کی سال جو رمضان میں بھی پڑھی جا رہی ہے, رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھی جا رہی ہے, اس رکعات کی بات اما عائشہ فرما رہی ہیں. لیکن یہ یار لوگ اٹھا کر کے اس کو تراویح پر لے آتے ہیں کہ بھائی یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو تراویح میں کنورٹ ہو گئی ہے, یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو تراویح میں کنورٹ ہو گئی ہے, ورنہ تو الگ سے کوئی وہ نہیں. میرے دوستو چاہے ہو گئی ہو. ہم حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی رکعات کے سلسلے میں اگر تم کو اسی پر عمل کرنا ہے تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن کیسے نماز پڑھائی ہے. پڑھو 8 رکعت شوق سے, لیکن یہ ہے کہ اتنی لمبی پڑھو کہ سحری کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے, چشمے ماں روشن دل ماشاء. تو 8 رکعت پڑھیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باقاعدہ لے کر کے جماعت کے ساتھ جو پڑھائی ہے تو اتنی لمبی پڑھائی ہے کہ بالکل جو ہے یعنی بالکل سحری کے وقت تک پڑھائی ہے. تو اگر آپ کو 8 ہی رکعت پڑھنی ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی متبع ہیں اور سنت کی اتباع کا اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کو شوق ہے, تو ٹھیک اس طریقے سے پڑھیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے پڑھایا تھا کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر کے اتنی لمبی کھینچی ان 8 رکعت کو. مثال کے تو بقول آپ کے کہ اتنے کی صحابی کہتے ہیں کہ ہماری سحری نکلنے کا اندیشہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو تہجد کے بارے میں ہے نا. اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں کبھی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو جو بات اما نے رمضان اور غیر رمضانی تہجد کی نماز کے بارے میں جو بات فرمائی ہے وہ قیام رمضان, جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اسپیشل طور پر اللہ نے تو رمضان کا روزہ مقرر کیا ہے اور میں اپنی طرف سے اس تراویح کو قیام رمضان کو مقرر کرتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ یہ اسپیشل عبادت ہے, تہجد سے الگ چیز ہے. اگر وہی تہجد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننت لکم قیامہ نہ کہتے کہ اس کے قیام کو میں مسنون قرار دے رہا ہوں, اپنی طرف منسوب نہ کرتے, کیونکہ اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. یہی وجہ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوہی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پورے اور علماء کرام بھی امت کے اس بات کو وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھیا یہ الگ الگ نماز ہے, تراویح الگ ہے, تہجد الگ ہے. یا لوگوں نے تہجد کے بارے میں جو بات جو حدیث نقل ہوئی تھی اس کو لا کر کے تراویح پر فٹ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں جو ہے خیر ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ کیف کے ذریعے سے 8 رکعت پڑھ کر کے جلدی سے بھاگنے کے چکر میں یہ ہوتا ہے. میرے دوستو, یہ رمضان المبارک 20 رکعت کیوں جاری ہوئی سننے کی چیز ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی, اس کے بعد رمضان المبارک سے متعلق ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت سارے لوگ آپس میں اختلاف کریں گے, بھانت بھانت نئی نئی باتیں کہیں گے اور قرآن سے دلیل دیں گے, حدیث سے دلیل دیں گے, توڑ مروڑ کر کے. تو دیکھو ایسے موقع پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم لازم پکڑنا میری سنت کو اور میرے بعد جو خلفاء ہوں گے جو ہدایت پر ہوں گے اور جن کو اسپیشل طور پر ہدایت پر گامزن کیا گیا ہوگا ان کی سنت اور ان کے طریقے کو کی اتباع کرنا. میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا. پھر آگے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے اور فرمائے ہیں, عضو علیہا بالنواجذ تمسکو بہا, ایک جملہ, دوسرا عضو علیہا بالنواجذ. یہ جو خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے سنت کو پکڑنے کا میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو سیریسلی لینا, سنجیدگی سے لینا. تمسکو بہا, خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اور یہی نہیں, ہاتھ میں تھامو گے تو ممکن ہے رسی چھوٹ جائے. عضو علیہا بالنواجذ, ڈاڑھ کے دانت جن کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے اس سے پکڑ لینا. بچے کو بکری چرانے کے لیے آپ نے دیا, اب وہ بکری جھٹکا کھینچے گی, ہاتھ سے پکڑے گا, رسی چھوٹ جائے گی. دانت سے اگر اگلے دانتوں سے دبائے گا جھٹکا لگے گا, دانت ہی ٹوٹ جائے گا. اور اگر ڈاڑھ کے دانت سے رسی کو دبا لے گا اور بکری نے جھٹکا دیا تو رسی تو نہیں چھوٹے گی, چاہے گر جائے, چاہے زخمی ہو جائے, چوٹ کھا جائے, لیکن رسی اس کے دانت سے نہیں ٹوٹے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اختلافات ہونے لگے نا تو اس وقت میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین جو میرے بعد آئیں گے ان کی سنت کو لازم پکڑنا. اور یہی نہیں, مسلمان کو یہ شبہ ہوگا کہ نبی پر تو وحی آتی ہے, نبی کی سنت کو تو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. خلفائے راشدین پر کون سی وحی آتی تھی, ان کی سنت کو کیوں مضبوطی سے پکڑا جائے گا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اس خطرے میں اور اس وسوسے میں مبتلا مت ہونا. خلفائے راشدین کی سنت کسی بھی قیمت پر چھوٹنی نہیں چاہیے. کیوں؟ چاہے
اگر ہاتھ سے چھوٹنے کا خطرہ ہو تو دانت سے، اور آگے کے دانت سے ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو ڈاڑھ کے دانت سے مضبوطی سے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ نبی کی سنت کے بارے میں یہ تاکید نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں یہی تاکید ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، شیطان یہ پٹی پڑھائے گا کہ کون ہوتے ہیں ابو بکر، کون ہوتے ہیں عمر، کون ہوتے ہیں عثمان، کون ہوتے ہیں علی، ان پر تو وہی نہیں آتی تھی، اس لیے ہم ان کی سنت کو اہمیت نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں منقول ہے کہ نبی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اور وہ 20 رکعت وہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، الیاذ باللہ۔ شیطان یہ پٹی پڑھائے گا کہ یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں جاری ہوا۔ سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے نہیں 3 دن کے بعد پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دے دیا، جو تاکید کر دی، صحابہ اس پر عمل کرنے لگے۔ ایک جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، کوئی 2-3 آدمی ایک قاری کے پیچھے، 2-3 آدمی ایک قاری کے پیچھے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے مسجد میں منتشر طور پر لوگ نماز اپنی اپنی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ یار یہ لوگ تتر بتر ہیں، منتشر ہیں، کیا خوب ہوتا اگر ایک قاری کے پیچھے، ایک امام صاحب کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا جاتا۔ موطا شریف کی روایت موجود ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی ابی ابن کعب کو بلاؤ۔ کیوں ابی ابن کعب ہی کیوں بلائے گئے بھائی؟ ابی ابن کعب سب سے بڑے قاری تھے۔ ابی ابن کعب اتنے بڑے قاری تھے کہ اللہ پاک نے جبریل امین کی جگہ پر ابی ابن کعب سے دور کرنے کا حکم دیا۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہونے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اے نبی اب آپ اپنے امتی ابی ابن کعب کے ساتھ دور کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن کو قیامت تک بچانا ہے، اس لیے دور کا سلسلہ امت کے اندر چلنا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ لگائی گئی۔ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او بھائی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ قرآن کا دور کروں، تو حضرت ابی کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ کہنے لگا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ سرکار نے کہا اللہ سما کا، اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے۔ تو جس قاری کا نام اللہ نے لے کر کے کہا کہ اے نبی آپ اس کے ساتھ دور کیجئے، قرآن کریم کا کس قدر ماہر ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب کو پکڑا کہ چلو لوگوں کو پڑھاؤ تراویح کی نماز۔ چنانچہ موطا شریف میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ 20 رکعت وہ پڑھاتے تھے، سمجھا آپ نے، اور وہی 20 رکعت توا نسل در نسل، نسل در نسل آج تک ہوتے ہوئے یہ عمل ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ صحابہ کا کسی بات پر اجماع اور منعقد ہو جانا یہ ضلالت و گمراہی نہیں ہو سکتا، یہ ضلالت و گمراہی نہیں ہو سکتا۔ بعد میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے وہ چاہے 10 کر دیں، 8 کر دیں، لیکن ایک لمبی مدت تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، حرمین شریفین کے اندر 20 سے زیادہ رکعتیں تو ہو گئیں۔ مدینہ منورہ میں 40 سے 36 پڑھا کرتے تھے لوگ، وہ اس وجہ سے کہ یہ مکے کے لوگ مزے میں رہتے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد جو موقع ملتا ہے بیٹھ کے امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، یہ لوگ اٹھ کر کے 7 چکر جو ہے طواف خانہ کعبہ کا کر لیا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ طواف اور اس کے بعد 2 رکعتیں، یہ 4 رکعتیں ان کو زائد مل جاتی تھیں۔ مدینے والوں نے کہا ہم کیا کریں، یہاں تو کعبہ ہے نہیں، تو یہ لوگ اٹھ کر کے جو ہے اپنی 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے 36 رکعتیں ان کی ہو جایا کرتی تھیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح کی نماز 36 رکعت تو ہے، اور باقی لوگوں کے یہاں 20 ہی رکعت ہے۔ 20 رکعت سے کم کسی امام کے نزدیک تراویح کی نماز نہیں ہے۔ اور دونوں حرم مدنی اور حرم نبوی سے میں اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اب جا کر کے کوئی اس کے اندر من میخ نکال کر کے 10 اور 8 کر رہا ہے تو یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ امت کے اجماع
کا انحراف ہے اور امت کے کلمہ کو یعنی متحد کلمہ کو چھوڑنے کے مرادف ہے، اس کو تتر بتر منتشر کرنے، شیرازہ بندی امت کے شیرازے کو بکھیرنے کے مرادف ہے۔ میں ایک بات بہت اہم کہتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھ دیا ایک مرتبہ، ابا جی یہ حضرت عمر نے 20 رکعت کیوں پڑھوانی شروع کر دی، جماعت کے ساتھ تراویح کیوں پڑھوانی شروع کر دی اور 20 رکعت کیوں پڑھوانی شروع کر دی؟ تو ابا نے کیا کہا؟ ما کان عمر مبتدعا، عمر بدعتی نہیں تھے، عمر بدعتی نہیں تھے۔ اگر حضرت عمر کے کہنے سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی اور 20 رکعت پڑھانی شروع کی اور اس پر کسی نے کوئی آبجیکٹ نہیں کیا اور اس پر کوئی جو ہے کسی نے نکیر نہیں کی، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت صحابہ کو تھا، تبھی ان لوگوں نے یہ معمول جاری کیا ہے، نیا کام دین میں جاری کرنے والے نہیں تھے۔ ما کان عمر مبتدعا، حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے تھے، جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ سنت ہے، اور جو وہ طریقہ انہوں نے رائج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جب اس طرح کے اختلافی مسائل آپ سامنے آئیں تو تم میری سنت کو مضبوطی پکڑنا، اور میری سنت کا سنت ہونا تمہیں معلوم ہوگا میرے صحابہ کے اور خلفائے راشدین کے واسطے سے۔ یہ جو خلفائے راشدین کی سنت کو بہت مضبوطی سے ڈانٹ کے دانت سے دبانے کا جو حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ تاکید نہیں آئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی نبی کی سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتا، صحابہ کی سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ سکتا ہے کہ ان کے اوپر تو وحی نہیں آتی، اس لیے ان کی سنت کو ہم مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ خبردار خبردار خبردار، صحابہ کی سنت، خلفائے راشدین نے جس چیز پر عمل کر دیا، انہوں نے جو عمل جاری کروا دیا ہے، وہ عین میرا منشا اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، بہت لوگ بڑی ہلکے سے لیتے ہیں کہ خلفاء کی سنت ہے نا، بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں، بہکاتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور دوسری طرف اس کے خلاف خلیفہ راشد ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کا کوئی قول ہو، تو کس کی بات لوگے؟ تو کون مسلمان کہے گا کہ میں نبی کی بات لوں گا؟ ہر مسلمان یہی نہ کہے گا نا۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہ کہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی اگر کسی مسئلے میں دو باتیں ہوں، ایک بات تو نبی فرما رہے ہوں اور اس کے خلاف حضرت عمر اور حضرت عثمان فرما رہے ہوں، تو دونوں میں سے کس کی بات کو تم اختیار کرو گے؟ تو مسلمان تو یہی نہ کہے گا کہ میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوں گا، ہر آدمی یہی کہے گا نا۔ اور اس سے لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں۔ سنو، بہت اہم بات ہے، اللہ پاک نے حضرات خلفائے راشدین کے سلسلے میں ایک سند جاری کر دی ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج کی یہ آیات ہیں، اوپر سے جو ہے مہاجرین کا ذکر چل رہا ہے جن کو ان کے گھر بار سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا ہے، اور یہ بیچارے جو ہیں اپنا گھر وطن چھوڑ کر کے مدینے میں بسنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں پاور، طاقت، حکومت دیں تو یہ نبی کے اتنے شیدائی ہیں، شریعت کا مزاج اتنا سمجھ چکے ہیں، پرکھ چکے ہیں کہ اگر ہم ان کو پاور دیں، حکومت پر بیٹھا دیں، تو یہ حکومت پر آنے کے بعد بینک بیلنس چیک نہیں بنائیں گے، جائیدادیں نہیں بنائیں گے، اپنا کام لوگوں پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ خدائی فوج ہے، یہ نبی کی تیار کی ہوئی، تشکیل دی ہوئی فوج ہے۔ یہ شریعت کے مزاج کو، قرآن کے مزاج کو، اللہ کے حکم کو اچھی طرح یہ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ اپنی حکومت میں آنے کے بعد اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، حکومت پر فائز ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا سسٹم اور نظام بنائیں گے۔
اور یہی نہیں، دین کے تمام شعبوں کے بارے میں کہہ دیا گیا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ امت کو نیکیوں کی حکم دیں گے. اور تیسری بات یہ، چوتھی بات یہ کہی گئی وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ امت کو برائیوں سے روکیں گے. سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ، ابن کثیر میں روایت صحیح سند سے موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات سنی، جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک گئے اور فرمایا ثناء قبل بلائن، ثناء قبل بلائن. اللہ اکبر. ابھی تو کام ہمارے سپرد بھی نہیں کیا گیا، حکومت ہمارے پاس آئی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ ہماری تعریف کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی زبان میں خلفائے راشدین کا وہ مقام ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترتیب وار حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، اور بالکل اور کچھ مسائل میں انہوں نے نئے آرڈر، نئے احکام جاری کیے ہیں. قرآن کے اس فرمان کے مطابق اللہ کا پسندیدہ حکم ہے. کیا مطلب؟ یہ لوگ حکومت میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کے سسٹم میں اگر کوئی بات نہیں تھی اور انہوں نے نماز کے سسٹم میں کوئی اضافہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا مصداق ہے. سمجھ آگئی بات نا؟ کیا مطلب؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی یا بالفرض 8 رکعت تھی، اور خلیفہ راشد نے اپنے دور میں تراویح کی نماز شروع کرا دی جماعت کے ساتھ اور 20 رکعت شروع کرا دی، اللہ کی نظر میں وہ اقامت صلاۃ کا مصداق ہے. اب کوئی اشکال نہیں رہے گا انشاءاللہ. اللہ کی نظر میں اقامت صلاۃ کا وہ مصداق ہے، لہذا اب اس کی خلاف ورزی کرنا اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کے مرادف ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے سسٹم میں اگر کوئی چینجنگ کی انہوں نے، مثال کے طور پر قرآن میں یہ کہا گیا کہ بھئی زکوٰۃ کی 8 مدیں ہیں، ان 8 مدوں میں سے ایک یہ ہے کہ تالیف قلب. بعض کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں سے دیا کرتے تھے اس لیے تاکہ ان کو جو ہے ان کی دشمنی کم ہو، نرمی آ جائے، اور مسلمان اسلام دشمنی میں وہ جو آگے رہتے ہیں ان کے شر سے محفوظ ہو رہا جائے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیتے تھے. اور قرآن میں کہا گیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا، اللہ نے اسلام کو شوکت اور قوت عطا فرما دی، صاف اعلان کر دیا اب جو ان اللہ قد اعز الاسلام، اللہ نے اسلام کو قوت و شوکت عطا فرما دی ہے. جو اسلام قبول کرے گا اپنے فائدے کے لیے قبول کرے گا، اور جو اسلام سے ہٹے گا اپنی بلا سے ہٹے گا اس کا علاج کیا جائے گا. لیکن دین پر جمانے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے کسی کو نہیں دے کر کے دین پر جمانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، یا کسی کافر کے بچے کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کے شر سے حفاظت کے لیے اس مال کے لیے نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال مومنوں کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے ہے. کسی کافر کے بچے کو جو ہے زکوٰۃ کی مال نہیں دیا جائے. دیکھا، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بعض لوگ کہتے ہیں بڑی ڈھٹائی سے، کون ہوتے ہیں حضرت عمر 8ویں مد کو منسوخ کرنے والے؟ اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خلیفہ راشد اپنے زمانے میں نماز کے سسٹم میں کوئی چینجنگ کرتا ہے، اگر خلیفہ راشد زکوٰۃ کے سسٹم میں کوئی چینجنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یقیناً وہ اقامت صلاۃ کا مصداق ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ ایتاء زکوٰۃ کا مصداق ہے. یہ تو نماز اور زکوٰۃ کی بات ہو گئی. اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو، لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے، اگر وہ جماعت کے لیے جاتی ہیں نماز میں شرکت کے لیے، تو ان کو مت روکو. حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ عورتیں نہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو نہیں منع کیا جا سکتا تھا، اور وہ زمانہ خیر القرون، بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ دروازہ، مردوں کے لیے الگ دروازہ، اور باقاعدہ نماز کے ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے تھے تاکہ مرد لوگ بھی بیٹھے رہیں. عورتیں جب نکل جاتی تھیں تب سرکار اٹھا کرتے تھے، اور بعد میں جو ہے ان کے ساتھ مرد اٹھا کرتے تھے. تو میرے سرکار پختہ انتظام کر کے رکھتے تھے.
لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اتنا پختہ انتظام نہیں ہو سکتا تھا. تو میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا. ان کی بیوی جو ہے مانتی نہیں تھی، ان کی بیوی مانتی نہیں تھی، جاتی تھی نماز پڑھنے. اچھا میں بتاتا ہوں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں اندھیرے میں چادر وادر اوڑھ کے منہ چھپا کر کے جا کر کے ایک کونے میں چھپ گئے راستے میں. اور جب یہ گزری یعنی نکلی تھی ان کے آگے جا کر کے وہ چھپ گئے. اب جب یہ پہنچی ہیں اور جو ہی موڑ موڑی وہ انہوں نے ان کو چھیڑا اور چھیڑ کر کے بھاگ لیے. اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو کر کے آئی ہیں، منہ لٹکا ہوا، بڑی اداس، دوبارہ بگڑ گیا ہے، بہت خراب ہو گیا ہے. ارے تمہارے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ تم صحیح کہتے تھے، آج ایک آدمی نے مجھے چھیڑ دیا، آج ایک آدمی نے مجھے چھیڑ دیا. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس شریعت ہیں، مزاج شناس نبوت ہیں. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر نبوت کا سلسلہ بالفرض جاری رہتا اور میرے بعد کوئی شخص نبی بنایا جاتا تو عمر اس بات کا مستحق تھا کہ اسے نبی بنایا جائے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ان کو نبوت کے راز سے، شریعت کے راز سے اور قرآن کریم کے احکام کی حکمت اور مصلحت سے خوب واقفیت تھی. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے زمانے میں کوئی نیا کام شروع کیا ہے، خدا پاک کی قسم وہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی اذان میں ایک تیسری اذان کا اضافہ کر دیا. ایک تو باہر ایک منبر کے پاس اور تیسری اذان وہ اقامت. تو پہلے جو ہے وہ وہی منبر کے پاس والی ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی اذان کا اضافہ کیا. اس کو کچھ یار لوگ کہتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں حضرت عثمان ایک نئی اذان کا اضافہ کرنے والے. نماز کے سسٹم میں اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اذان کا اضافہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ اقامت صلاۃ کا مصداق ہے. میرے دوستوں مجھے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سنت خلفائے راشدین بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ سنت خلفائے راشدین کو اگر ہم نہیں مانیں گے نا، نہیں مانیں گے، خدا پاک کی قسم قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سنت خلفائے راشدین کا وہ مقام ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. اگر سنت خلفائے راشدین کی اہمیت نہیں تسلیم کی جائے گی اور سنت خلفائے راشدین کو مقدم نہیں کیا جائے گا تو یاد رکھیے ہم قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سنیے کیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم ایک صحیفے میں جمع نہیں کیا گیا. ہو ہی نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا. نبی جب تک زندہ ہیں وحی کا نزول جاری ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو تختیوں کے درمیان ایک جگہ ترتیب وار قرآن کریم کو جمع نہیں کرا سکتے تھے. وجہ یہ ہے کہ اگر کرا دیتے آج کل دوسری آیت سورہ نکل آئی، اتر گئی، اس کے بعد اور سورہ اتر گئی اور وہ اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ یہی تو کہتے کہ یہ تو حضور نے جو جمع کرایا ہے اس میں یہ سورہ نہیں ہے، اس میں یہ آیت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہوتا. اس لیے نبی کی زندگی میں قرآن کریم کو ایک صحیفے میں جمع کرنا ممکن ہی نہیں تھا. ہاں جب اس نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ضرورت اس بات کی پڑی. لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور الگ الگ طور پر لکھ کر کے لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن 70 حفاظ شہید ہو گئے ہیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا ماتھا ٹھنکا اور کہا کہ اب اگر قرآن کریم کو ایک صحیفے میں جمع نہ کیا گیا، اس طریقے سے ایک ایک کر کے حفاظ اٹھتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے قرآن میں نقص اور خلل پیدا ہو جائے. اور اللہ کا قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اور جس کو صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اور جن کو لکھ لکھ کر کے رکھ دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ کے چلے جانے کی وجہ سے ضائع ہو جائے. اس لیے قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کیا جائے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر انہوں نے پریشر ڈالا، بار بار کہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شرح صدر ہو گیا تو ان دونوں بزرگوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، قرآن کریم کو ایک جگہ ایک صحیفے میں جمع کرنا ہے. کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ احد پہاڑ کو کھود کر کے دوسری جگہ منتقل کر دو تو شاید وہ کام میرے لیے آسان ہوتا اس کام کے بنسبت. میں نے کہا کہ نہ بابا، میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا.
لیکن انہوں نے بار بار جب اس پریشر ڈالا تو مجھے بھی شرح صدر ہوا. چنانچہ باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس لکھا ہوا قرآن کریم جو ہو، چنانچہ وہ جمع لائے اور باقاعدہ اس پر 2 گواہ لیا جاتا تھا اور حافظ لوگوں سے باقاعدہ پڑھوا کر کے اس کے مطابق اس کی تصدیق کر کے اس طریقے سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا. یہ کام کس نے کرایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سنت ابی بکر ہے، سنت خلیفہ راشد ہے. خدا پاک کی قسم، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سنت خلفائے راشدین کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب قرآن کا وہ منکر ہے، قرآن کریم کو بھی وہ نہیں مانتا. کیونکہ قرآن کریم جو ہمارے پاس اس صحیفے کی شکل میں ہے، اس کو جمع کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سرکار کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد جو اختلافات ہوں گے ان اختلافات سے نمٹنے کے لیے میری سنت تمہارے لیے اولیت کے درجے میں ہے اور خلفائے راشدین کی سنت تمہارے لیے ضروری ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو مسلمانوں کے درمیان اس طریقے کے یعنی محمد علی مرزا، آج کل عجیب مصیبت آ گئی ہے، محمد علی مرزا کو لوگ سنتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، ہے نا. یعنی علماء فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو. وہ مولانا اسلم جاوید کے پاس نہیں جائیں گے اور مفتی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے، محمد علی مرزا کی بات سنیں گے، قادیانیوں کی بات سنیں گے، شیعوں کی بات سنیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ڈیجیٹل انداز کے جو انفارمیشن جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کی معلومات ان سے نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کون آدمی ہے، کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، کن لوگوں سے اس نے علم حاصل کیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ عالم جو ہمارے درمیان موجود ہے، جس کے پاس دارالعلوم دیوبند کی سند ہے، جس کے اوپر علماء اور صلحاء اور متقی لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان وہ امانت دار اور اپنی امیج کے اعتبار سے وہ معتبر ہے، ایسے عالم دین سے جب کہیں کوئی مسئلہ کوئی ضرورت ہو تو ایسے عالم دین سے ہمیں پوچھنا چاہیے. ہمیں اپنے طور پر آزاد ہو کر اور آوارہ ہو کر کے ہر کوئی آدمی جو اپنے کو قرآن کا مفسر کہہ دیتا ہو اور اپنے کو حدیث کا بڑا جانکار اور عالم کہہ دیتا ہو، ہر ایسے شخص کے اہل غیرے کے پیچھے اگر ہم پڑیں گے، یقین مانو اپنا ایمان کھو دیں گے، اپنا اسلام کھو دیں گے، اپنی عزت گنوا دیں گے اور اللہ کی نظر میں ہم حقیر اور بے ویلو ہو جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنے والے ماہ مبارک کی قدردانی کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ، بے شک ہم گناہگار و خطا کار ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں. مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مولا مغفرت فرما دیجیے ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر خاندان سے جس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب میں خوب بلندی عطا فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان اجر مرحمت فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ تک آپ کے پاک نام اور آپ کے پاک علم اور آپ کے پاک دین کو ہم تک پہنچانے میں آپ کے جن جن بندوں کا دخل و کردار رہا ہے، مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ و تابعین، اولیاء، متقین لوگوں کی اے اللہ عظمت پہچاننے اور ان کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہر کسی مدعی اور ہر کسی دعوے دار کے پیچھے لگنے کے بجائے اور اس کا فالو کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرنے کی توفیق
عطا فرما, خلفائے راشدین کا فالو کرنے کی توفیق عطا فرما, اور حضرات صلحاء اور متقین لوگوں کا فالو کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے رب کریم, یہ ماہ مبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے, نیکیوں کی فصل بہار کا مہینہ آ رہا ہے. اس پورے ماہ مبارک کی برکت سے پورے سال اب اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. اے اللہ, اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما, روزوں کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق مرحمت فرما, تراویح کو اہتمام کے ساتھ 20 رکعات پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ, پورا قرآن تراویح میں سننے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ, اے رب کریم, اعتکاف جو ماہ مبارک کی ایک اسپیشل عبادت ہے, مولا اس کی بھی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے اعتکاف میں آپ جو اپنے بندوں کو نوازتے ہیں,